آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے حالت ایمان میں ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کیا، اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کون سا قیام کریں گے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا مسنون قیام کرنے کی برکت سے۔ اگر غیر مسنون قیام ہے تو پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ مسنون قیام کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ قرآن مقدس کے بعد جو افضل ترین کتاب ہے آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی تہہ کے اوپر، وہ بخاری شریف ہے، اس میں موجود ہے 2013 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اسلام 360 ایپ ہر بندے کے موبائل میں موجود ہے، آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، چاہے رمضان کا مہینہ ہوتا غیر رمضان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ ادا نہ کرتے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ 1147 نمبر روایت اس کا مطالعہ کریں، 2013 نمبر روایت کا مطالعہ کریں۔ اس طرح موطا امام مالک میں 302 نمبر روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات کے ساتھ قیام کروائیں، 8 رکعات اس میں تراویح کی نماز اور 3 رکعات اس میں وتر کی نماز۔ اب بعض بھائی وہ 20 رکعات کے ساتھ قیام کرتے ہیں، 20 رکعات تراویح پڑھتے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس موطا امام مالک کی 302 نمبر روایت دلیل ہے، ہمارے پاس 303 نمبر جو موطا امام مالک کی روایت ہے وہ ہماری دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں چلیں آپ بتائیں اس میں کیا لکھا ہے؟ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لوگ 20 رکعات تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے امانت داری سے بتانا ہے کیا یہ روایت صحیح ہے، کیا یہ ضعیف نہیں ہے؟ کیا یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے؟ اس وقت تو وہ موجود ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت یہ یزید بن رومان موجود ہی نہیں تھا۔ اس دلیل کی بنا پر آپ لوگوں کو غیر مسنون قیام کرواتے ہیں۔ ایک بندہ وہ 1990 میں پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی 1850 میں ایسے ہوتا تھا، تو ہم فوراً اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو جمعہ بھی نہیں سے، تجھے کیسے پتہ چل گیا ہے؟ نہ تو آپ کے پاس کوئی اس کی سند موجود ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا، ایسی سند بھی موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ کہہ دے جی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم اس کی بات مان لیں گے؟ ہم اسے کیا کہیں گے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بھائیان یہ اس کی یعنی سندی حیثیت ہے، یہ اس کیٹاگری کی روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ لوگ 20 رکعات، اور پھر یہ جھوٹا ایک دعویٰ کر دیا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا تھا لوگوں کا 20 رکعات تراویح پڑھنے کے اوپر۔ یہ یزید بن رومان والی روایت سے اجماع ہو گیا تھا جو سندی لحاظ سے ہی ضعیف روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں مسنون قیام کریں، آپ کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو سابقہ گناہ ہوئے ہیں سب پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا۔ مسنون قیام کتنا ہے؟ 8 رکعات تراویح کی نماز ادا کریں، 3 اس میں وتر ادا کریں۔ مولانا انور شاہ کشمیری انہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، العرف الشذی اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے شرح میں، یہ اس کا جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 281۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، مسنون جو تراویح کی رکعات ہیں وہ 8 ہیں، 20 رکعات والی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری نے العرف الشذی میں یہ بات درج کی ہے۔ اسی طرح ابن حمام حنفی نے فتح القدیر میں جلد 1 صفحہ 407 پر یہ بات مینشن کی ہے کہ مسنون جو تراویح کی نماز ہے وہ 8 رکعات ہیں، اور جتنی بھی روایات 20 رکعت تراویح کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اسی طرح ملا علی قاری نے یہ مرقات جو مشکات کی شرح ہے اس میں بھی یہ بات انہوں نے درج کی ہے کہ مسنون جو تراویح کی نماز ہے وہ 8 رکعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں مسنون نماز ادا کریں۔ مسنون یہ بات ذہن میں رکھیں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اسے غیر رمضان میں ادا کیا جائے تو پھر اس کو آپ تہجد کی نماز کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے رمضان میں ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا نام تراویح آپ اس کا نام رکھتے ہیں۔ اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز علیحدہ تھی اور تراویح کی نماز علیحدہ تھی، یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسنون قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، تراویح کی نماز ادا کی، وہ میں نے آپ کو احادیث بتا دی ہیں۔ مسنون قیام کریں، اس بات کو دوسرے لوگوں میں پھیلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس بات کو صدقہ جاریہ بنائے گا، کیونکہ جس آدمی نے مسنون قیام کیا، اگر آپ کرتے ہیں، آپ 100 رکعت پڑھ لیں نفل سمجھ کر، مسنون نہ اسے کہیں۔ آپ 20 کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ 200 رکعت پڑھ لیں، لیکن اسے نفل سمجھ کر۔ اگر آپ اسے مسنون کا نام دیں گے تو پھر یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء انہوں نے بھی بتایا کہ جو مسنون تراویح کی رکعات ہیں وہ 8 ہیں، 3 وتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ کام جو سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔